پچھلے بہت سے خطبات میں اس عنوان سے میں نے گفتگو کی کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات یہ الگ ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی صفات الگ ہیں۔ ذات میں اور صفات میں اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق ہے، مگر بات دونوں کی ایک ہے۔ جس طرح اللہ کی بات کو ماننا ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی ماننا ہے۔ میں نے اس موضوع پر کئی فرق گزشتہ خطبات میں بیان کیے۔ اللہ کو نیند نہیں آتی، اسے اونگ بھی نہیں آتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اللہ تھکتا نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو بڑی دور کی بات ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ سفر پہ ہیں، رات ایک جگہ قیام کیا، ٹھہرے، آرام کیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تھکاوٹ بڑی ہے، نیند کا غلبہ ہے، صبح کی نماز کہیں رہ ہی نہ جائے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا آپ سب سو جائیں، یہ ڈیوٹی صبح کی اذان کی اور جگانے کی میرے ذمہ لگا۔ بڑی مشہور حدیث ہے اور حدیث کی تقریباً تمام کتابوں نے اسے نقل بھی کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب عین سحری کا ٹائم ہوا نا
تو میں اپنے کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کے مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے. یوں ہی صبح صادق کی لکیر پھوٹتی ہے تو میں انہیں بھی جگاؤں گا، آذان بھی دوں. یہ جو کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کے سوئے تو انہیں بھی نیند آ گئی. سب سوئے ہوئے. سورج چڑھ گئے اور سورج کی کرنیں جب ان پہ پڑیں سب سے پہلے امام الانبیاء کی آنکھ کھلی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے آواز لگائی، بلال کہاں ہو؟ دوسرے صحابہ بھی جاگ گئے. آپ نے بلال سے پوچھا، آپ نے تو ڈیوٹی اپنے ذمے لی تھی، ہم سب کی نمازیں قضا ہو گئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ زیادہ ناراض نہ ہوں، جس رب نے آپ کو سلایا تھا نا اسی رب نے مجھے بھی سلایا، مجھے بھی نیند آئی. تو رب کی صفت یہ ہے کہ اسے نیند نہیں آتی. نیند میں انسان دنیا و ما فیہا سے غافل ہو جاتا، اسے کوئی خبر نہیں ہوتی میرے سرانے کیا ہو رہا ہے، ارد گرد کیا ہو رہا ہے. کئی گھروں کو چور لوٹ کے لے جاتے ہیں اور گھر والے سوئے رہتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اللہ کی صفت یہ ہے کہ اسے نیند نہیں آتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے. اور نیند کا جب غلبہ ہوتا ہے تو پھر اس طرح ہو جاتا ہے کہ سورج چڑھ گیا ہے، آپ کی بھی نماز قضا ہو گئی ہے اور صحابہ کی نمازیں بھی قضا ہو گئی. اگر آپ محسوس نہ کریں تو یہ جن لوگوں نے نظریہ بنایا ہے کہ فوت ہونے کے بعد بھی بزرگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے حالات سے واقف ہیں، ان کی ہم پر نظر ہے، یا ہم قبرستان جاتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے، وہ پہچانتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ ذرا اس حدیث پر بھی غور کر لیں. یہاں سونے والے صرف اولیاء اللہ نہیں ہیں، ساری دھرتی اولیاء اللہ سے بھر جائے نا تو ایک صحابی کے پاؤں کے تلوے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. صحابیت کا مقام سبحان اللہ، اسے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کبھی غور کریں، تدبر کریں، کبھی ڈوب کے سوچیں کہ ہماری حسرتیں دل ہی میں رہ گئیں کہ کبھی خواب ہی میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے. حسرت ہی حسرت رہی. وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جو صرف میرے نبی کو دیکھتے نہیں تھے، مصافحے کرتے تھے، پھر معانقے کرتے تھے. کچھ خوش نصیب ایسے تھے جو سواری پر میرے نبی کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے، پھر وہ فرط محبت سے اپنا سینہ نبی پاک کی پیٹھ مبارک سے ٹکرایا کرتے تھے. پھر وہی خوش نصیب تھے جو ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر میرے نبی کے ساتھ کھانے کھایا کرتے تھے.
آسمان دنیا نے ایسے لوگ کبھی نہیں دیکھے، اور قیامت کی صبح تک ایسے لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ تاریخ کے اوراق میں گم ہو کر وہ ان عظیم ہستیوں کی غلطیوں کی نشاندہیاں کرتے پھرتے، فلاں صحابی نے فلاں غلطی کی تھی اور فلاں صحابی نے فلاں غلطی۔ کیا ہو گیا ان لوگ؟ تاریخ کے اوراق میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی، عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی، صحابی ہیں نا، صحابی ہیں حضرت مغیرہ، اور صرف صحابی عام صحابی نہیں ہیں، ان 1400 صحابہ میں شامل ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور جس کے متعلق قرآن بولا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جن لوگوں نے حدیبیہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ یہ قرآن ہے، تم تاریخ کی کتابیں اٹھائے پھرتے ہو، طبری یہ کہتا ہے اور ابن اسیر یہ کہتا ہے اور فلاں مورخ یہ کہتا ہے۔ طبری میرے نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تمہیں سناؤں تو تمہارے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے۔ طبری حضرت داؤد کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ طبری حضرت یوسف کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ نہیں سناتے ہو طبری کی باتیں، اور طبری کی وہ باتیں سناتے رہتے ہو جو صحابہ کے متعلق کہتا ہے۔ وہ بھی سناؤ نا جو میرے نبی کے بارے میں کہتا ہے۔ حضرت داؤد کے بارے میں کہتا ہے کہ اپنے کوٹھے پہ چڑھے تھے اور پروسن پہ عاشق ہو گئے تھے، وہ بھی سناؤ نا۔ طبری کی بات مانوں جو نبوت پہ حملے کرتا ہے، طبری کی بات مانوں جو صحابہ پہ عمل کرتا ہے، یا رب کی بات مانوں؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ید اللہ ہے، ید اللہ کا معنی کرو، ید اللہ ہے فوق ایدیہم۔ جب وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے نا، اللہ کہتے ہیں میرا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ تم اس مغیرہ کے متعلق بکواس کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بے حیا آدمی وہ جیلم کا کہتا ہے میں اس زمانے میں ہوتا تو مغیرہ کے خلاف تلوار اٹھاتا، تجھے شرم نہیں آئی یہ بات کہتے ہو؟ میں عمر بن العاص کے خلاف تلوار اٹھاتا، حضرت مغیرہ کے خلاف تلوار اٹھاتا، حضرت معاویہ کے خلاف میں تلوار اٹھاتا، تو میں اس زمانے میں تو نہیں تھا، تلوار نہیں اٹھا سکا تو زبان تو کھول سکتا ہوں نا۔ تو زبان کھولے گا اس شخصیت کے متعلق جس نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی تھی، اس کے متعلق تو زبان کھولے گا جس کے متعلق قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ تحت الشجرہ کا تو معنی کرو یار، شاباش۔ لقد راضیہ کا میں کرتا ہوں، راضیہ ماضی کا صیغہ، اس پر قد داخل ہوا، لام تاکید کے لیے آیا، مانا قسم کا بنا۔ مولا تو انہیں ہی آنکھ دیندہ کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں،
تو مولا تو خلاق کائنات ہے، خالق کائنات ہے۔ رب نے فرمایا نہیں، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مجھے اپنی صفات کی قسم ہے، مجھے اپنے معبود ہونے کی، الہ ہونے کی، رب ہونے کی، عالم الغیب ہونے کی، خالق مالک رازق محیی ممیت مدبر السمیع العلیم القدیر القادر المالک، مجھے اپنی صفات کی قسم ہے، درخت کے نیچے بیٹھ کر جنہوں نے تیرے ہاتھ پر، جن مومنوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی، میں ان سے راضی ہو گیا۔ یہ بغیرت کہتا ہے، یہ بغیرت کہتا ہے۔ میں اس وقت ہوتا تو مغیرہ کے خلاف تلوار اٹھاتا۔ یہ شرم نہیں آئی تجھے یہ بات کہتے ہوئے ایک صحابی کے متعلق؟ اور صحابی بھی وہ، تمہیں کیسے بتاؤں مغیرہ کون ہے؟ قصور مغیرہ کا کیا ہے؟ انہوں نے حضرت معاویہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اپنی زندگی میں ولی عہد بنا کے جاؤ۔ آپ ولی عہد بنا کے نہیں جائیں گے تو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد کیا ہوا تھا، یہودیوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ، پھر جنگیں ہوئیں، پھر صحابہ شہید ہوئے، پھر آپ آئے، پھر بے چینی چین میں بدل گئی، پھر بے سکونی سکون میں بدل گئی، پھر فتوحات شروع ہو گئیں، 19 سال آپ حکومت کی، تو اپنی زندگی میں ولی عہد بنا دیں تاکہ آپ کے بعد خلافت کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو کس کو بنائیں؟ انہوں نے کہا اپنے بیٹے یزید کو بناؤ۔ بس یہی قصور ہے مغیرہ کا۔ اس ایک قصور سمجھتے ہو کہ اس صحابی نے یہ مشورہ دیا حضرت معاویہ کو، اور کہتے ہو میں تلوار اٹھا کے اس کے خلاف آتا۔ تلوار تو میں نہیں اٹھا سکا، اب زبان تو کھولوں گا۔ تیرے زبان کھولنے سے کیا ہوتا ہے؟ رب نے، اللہ اکبر، میں کیسے آپ کو بتاؤں حضرت مغیرہ کے متعلق۔ نبی پاک کو قبر منور میں جن صحابہ نے اتارا تھا ان میں ایک مغیرہ بن شعبہ بھی تھا۔ تو اس کے خلاف تلوار اٹھاتا پھرتا ہے۔ صرف یہ نہیں، آگے سنو، حضرت مغیرہ کہتے ہیں جب آپ کو لحد میں رکھ دیا گیا اور باقی لوگ باہر نکلے تو میں نے جان بوجھ کے اپنی انگوٹھی قبر میں ڈال دی۔ پھر میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میری انگوٹھی گر گئی ہے۔ انہوں نے کہا اترو، اٹھا لو۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں اس وقت میں نے نبی پاک کے قدموں مبارک کو چھوا اور پھر میں نے کہا مٹی ڈالو۔ مٹی ڈالنے لگے، جب میرے گھٹنوں تک مٹی آ گئی پھر میں باہر نکلا، اور وہ کہا کرتے تھے مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ نبی پاک سے سب سے آخر میں جدا ہونے والا میں ہوں۔ تم اس کے متعلق بکواس کرتے ہو اور اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہو؟ کیا میں اہل سنت ہیں؟ اور اہل سنت بن کے لبادہ اوڑھ کے نوجوانوں کو خراب کرتے پھرتے ہو؟ ان 1400 صحابہ میں شامل ہیں حضرت مغیرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی اور جن کو رب نے اپنی رضا کی سند دی۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں، اس وقت تو ان پر رب راضی ہو گیا، شاید ان میں کوئی منافق بھی ہوں، تو آگے اللہ نے کہا فعالم، اللہ نے معلوم کیا ما فی قلوبہم، جی فعالم ما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں میں تھا یہ سب کچھ پرکھ کے اللہ نے رضا کی سند دی تھی ان کو۔ ویسے نہیں سنا، علام الغیوب جو ہوا۔
کیسے بتائیں آپ کو؟ ساری کائنات کے اولیاء اللہ اکٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کے پاؤں کے تلووں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ آج ٹکے ٹکے کے آدمی اہل سنت کہلا کے تحقیق کے رنگ میں تمہاری تحقیق اٹھا کے جہنم کے نیچے والے طبقے میں نہ ڈالوں، یہ تحقیق ہے تمہاری؟ کتابیں پرکھ کے اور کتابیں کھول کے فلاں کتاب نے یوں لکھا، فلاں کتاب نے یوں لکھا، فلاں کتاب نے یوں لکھا۔ میں بار بار پورے ملک میں یہ آواز لگا رہا ہوں، اوے لوگو، صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں۔ اگلا جملہ تم بولو، زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات۔ قرآن نے صحابہ کے متعلق کیا کہا؟ تمہیں کیسے بتایا جائے کہ صحابی کا مقام کیا ہے؟ کیسے تمہیں سمجھاؤں میں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، معمولی آدمی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ امام شافعی تو بہت بعد میں آئے۔ جس دن امام شافعی پیدا ہوئے نا، اسی دن امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال ہوا۔ وہ تو ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری تو پھر بعد کے ہیں، یہ بعد میں آنے والے لوگ ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ بہت پہلے کے لوگ ہیں۔ کچھ کتابوں نے لکھا کہ وہ تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے۔ ان کے شاگرد ہیں عبداللہ ابن مبارک، محدث ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا، حضرت معاویہ کا مقام بلند ہے یا اویس کرنی کا؟ تقابل کس میں ہو رہا ہے؟ میں آج کا کوئی عالم، آج کا کوئی مفسر مفکر نہ، حضرت معاویہ کا تقابل اویس کرنی، جس نے میرے نبی کا زمانہ پایا لیکن باوجود وہ میرے نبی کی خدمت میں آ نہیں سکے۔ سینئر تابعی ہیں، تابعین میں بڑا اونچا درجہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اپنے صحابہ کو، اویس کرنی سے ملاقات ہو نا تو اویس کرنی کو میرا پیغام دینا کہ میری امت کے لیے دعا کیا کرے۔ اب پتہ چلا آپ کو اویس کرنی کیا مقام ہے۔ اویس کرنی کا صحابہ کی زیارت کی ہے، اور میرے آقا نے کہا تھا آگ چھو نہیں سکتی، اللہ اکبر، مس بھی نہیں کر سکتی، من رآنی، جس نے مجھے دیکھا اسے آگ چھو نہیں سکتی، اور من رآنی، اور جس نے میرے صحابہ کو دیکھا ایمان لایا اسے بھی آگ چھو نہیں سکتی۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اگلی بات میں کروں گا تو آپ کے ذہن میں ذرا اہمیت رہے۔ خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو اس کے قریب ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو اس کے قریب ہے، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم۔ یہ ثم الذین یلونہم میں ہم کہاں آ گئے بھائی؟ بہت پیچھے آ گئے، بڑا پیچھے آ گئے۔ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر وہ زمانہ جو میرے زمانے کے ساتھ، صحابہ کا زمانہ،
اویس کرنی نے وہ زمانہ پایا. یا پوچھنے والے نے کہا معاویہ کا مقام بلند ہے یا عمر ابن عبدالعزیز کا؟ عمر ابن عبدالعزیز کون ہے؟ جنہیں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. جنہوں نے خلافت کی بڑے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. عمر ابن عبدالعزیز اور معاویہ تقابل ہو رہا ہے. کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک سے. عبداللہ ابن مبارک کس کے شاگرد ہیں؟ بولو بولو، پکا لو اسے پکا لو. امام اعظم ابو حنیفہ کے. اویس کرنی کا مقام بلند ہے یا معاویہ کا؟ عبداللہ ابن مبارک نے سوال سنا اور فرمایا الغبار الذی دخل فی انف فرس معاویہ خیر من اویس کرنی. معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کرتا تھا، نبی پاک کے ساتھ سفر کرتا تھا، اس گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے الغبارو، وہ جو دھول اڑتی تھی معاویہ کے ناک میں، نا فی انف فرس معاویہ، معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں جو دھول اور غبار جم جایا کرتا تھا، وہ غبار بھی اویس کرنی سے 1000 درجہ بہتر ہے. اب آپ کو پتہ چلا، اب آپ کو پتہ چلا، اب آپ کو پتہ چلا صحابی کا مقام کیا ہے. یوں ہی کتابیں کھول کے بیٹھ جاتے ہو اور پھر بھونکنے لگ جاتے ہو، جو منہ میں آتا ہے بکتے چلے جاتے ہو. میرا ہم اثر مجھ پہ تنقید کرے، بنتا ہے کرے. میں بزرگوں پہ تنقید کروں، نہیں بنتا. میرا ہم اثر مجھ پہ تنقید کرے اور میں صحابہ کی غلطیاں گنواؤں. واہ، میں کہوں میں اس وقت ہوتا نا تو مغیرہ اور معاویہ کے خلاف تلوار سونت کے آ جاتا. صلح حدیبیہ تھا، مشرکین کا نمائندہ آیا، میرے نبی سے گفتگو کر رہا ہے. مغیرہ میرے نبی کی پیٹھ کے پیچھے تلوار لے کے کھڑا. جس مغیرہ کے خلاف تو نے تلوار اٹھانی تھی، وہ مغیرہ میرے نبی کے پیچھے کھڑا ہے، تلوار ہاتھ میں، حفاظت میں کھڑا ہے. مشرکین کا نمائندہ بار بار میرے نبی کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتا، یہاں ہاتھ رکھ کے بات کرتا. 1 دفعہ 2 دفعہ، تیسری دفعہ اس نے ہاتھ بڑھایا نا، حضرت مغیرہ نے کہا ہاتھ پیچھے کر لے، تو سفیر ہے، میں تیرا لحاظ کر رہا ہوں، اگر تو نے آئندہ میرے نبی کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا نا تو میں اس تلوار سے تیرے ہاتھ قلم کر کے رکھ دوں. وہ مغیرہ میرے نبی کے دشمنوں کے ہاتھ قلم کرنا چاہتا ہے اور تو بے شرم کہتا ہے میں اس وقت ہوتا تو میں اس مغیرہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. تو چلو میں اس وقت تو نہیں تھا، اب میں اس وقت میں نے تلوار نہیں اٹھائی تو میں زبان تو کھول سکتا ہوں نا. تو کیوں زبان کھول سکتا ہے؟ کس حیثیت سے تو نے حضرت مغیرہ کے خلاف زبان کھولنی ہے؟ کس حیثیت سے تو نے حضرت معاویہ کے خلاف زبان کھولنی ہے؟
کس حیثیت ہے تو نے حضرت عمر ابن العاص کے خلاف تلوار سونتنی ہے اور زبان کھولنی ہے؟ کس حیثیت سے کھولنی ہے؟ حضرت عمر ابن العاص جس کے خلاف یہ شریف آدمی تلوار سونتنے کی بات کرتا ہے، تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ فاتح مصر ہے، مصر فتح کر کے دی، مصر کا وہ گورنر ہے۔ جب اسلام قبول کیا نا، مخالفت بھی ڈٹ کے کی، بڑا زیرک آدمی ہے، دانا آدمی ہے، حکیم آدمی ہے، متکلم آدمی ہے، خطیب آدمی۔ بعض آدمیوں کو گفتگو کرنے کا بڑا سلیقہ ہوتا ہے، وہ مٹی کو سونا ثابت کرنا چاہیں کر دیتے۔ ہمارے سیاسی لیڈروں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، وہ مٹی کو سونا ثابت کرنا چاہیں سونا ثابت کر دیں۔ حضرت عمر بن العاص انہی لوگوں میں جو مسلمان ہجرت کر کے حبشے چلے گئے تھے، مشرکین کا جو وفد ان کو لینے کے لیے گیا تھا، جس نے نجاشی کے دربار میں اپنا موقف پیش کرنا تھا، اس وفد کا سربراہ بھی عمر بن العاص تھا کہ یہ دانا آدمی ہے، گفتگو اچھی کرے گا۔ گفتگو بھی اس نے کی عمر بن العاص میں۔ پہلا وار جب عمر بن العاص کا خطا ہو گیا نا، پھر دوسرا وار اس نے اپنے فہم کے مطابق بڑا کیا۔ اس نے باہر نکل کے پادریوں سے کہا، یہ جو مکے سے نوجوان بھاگ کے آئے ہیں، لوگ بھاگ کے آئے ہیں نا، اے حضرت عیسیٰ دے گستاخ نے۔ عمر بن العاص نے دوسرا وار کیا۔ وہ چاہتا تھا میں کسی طریقے سے بادشاہ کو بدظن کروں اور ان کو واپس مکے میں لے جائیں۔ یہ مائی مریم کے گستاخ ہیں، یہ حضرت عیسیٰ کے معجزے نہیں مانتے۔ آج بھی ایو جیاں گلاں سننے آندیاں کہ نہیں آندی؟ یہ منکر ہیں، گستاخ ہیں۔ کسی دے سامنے کدی میرا نام لے کے ویکھنا، وہ آپ کو بتائے گا توبہ توبہ، اس کا نام نہیں لینا، اس کا نام گستاخ ہے، بے ادب ہے۔ متنفر کرنے کی کوشش ہوتی ہے، لوگ قریب نہ جائیں، ان کی بات نہ سنیں۔ یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ نبی کو اپنے جیسا مانتے، یہ نبی کو بڑے بھائی جیسا مانتے۔ یہ معراج دے قائل نہیں، شفاعت دے قائل نہیں، قبرستان نہیں جان دیں دے۔ کہنے والے کون ہیں؟ جو کہتے ہیں شب برات کو جایا کرو۔ کہنے والے کون ہیں؟ جو کہتے ہیں 10 محرم کو جایا کرو۔ کہہ کن کو رہے ہیں؟ جو کہتے ہیں 24 گھنٹے میں جب چاہو جاؤ۔ ہمارے متعلق کہتے ہیں قبرستان نہیں جان دیں دے، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ 10 محرم کو جاؤ، شب برات کو جاؤ، اور ہم کہتے ہیں جب بھی موقع ملے جاؤ، جب وقت ملے جاؤ، جایا کرو۔ قبرستان کبھی کبھی فرصت کے اوقات میں جایا کرو، پھرا کرو قبرستان کے اندر۔ پھر سرہانے پہ جو تختیاں لکھی ہوئی ہیں انہیں پڑھا کرو، ان تختیوں کو پڑھا کرو۔ کسی تختی پہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ یہ مرنے والا 24 سال کا تھا، یہ مرنے والا 30 سال کا تھا۔ عبرت حاصل ہو، وہاں جاؤ گے، پھرو گے، چلو گے، اس حالت کو دیکھو گے تو کیا حاصل ہوگی؟ عبرت حاصل۔ تو ہمارے متعلق تو لوگ کہہ دیتے ہیں مر گیا مردود ہو، فاتحہ نہ دو۔ کیوں بھائی؟ ہم کو یہ کہتے ہیں بے فاتحہ درود کوئی نہیں، ہم تو یہ نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب عین اس دائرے کے اندر کرنا ہے جو شریعت نے کھینچ دیا ہے۔ وہ دائرہ کیا ہے؟ شخصیت متعین نہیں، وقت متعین نہیں، چیز بھی متعین ہو۔ جب چاہو کرو، جو چیز چاہو دو، جس شخصیت کے متعلق کرو کرو۔
ایصال ثواب ہے کیا؟ میں نے 100 روپیہ اللہ کی راہ میں دی اور وہ 100 روپیہ میں نے اس نیت سے دیا، اس نیت سے دیا، میری بات ذرا ذہن سے کہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اس نیت سے دیا مولا اس 100 روپے کا جو ثواب مجھے ملا نا، مولا میری درخواست ہے، میری گزارش ہے، یہ ثواب میری ماں کی روح کو، یہ ہے ایصال ثواب۔ یہ نہیں مرنے والے کو کھیر پسند تھی لہذا کھیر دو، کیوں ہن کھیر پہنچ رہی ہے؟ کھیر نہیں پہنچتی، چیز متعین نہیں، جب چاہیں ایصال ثواب کریں۔ مجھے ثواب ملا، میں نے درخواست کر دی، کس کو؟ آگے اللہ کی مرضی، وہ بے پرواہ ہے، لیکن امید یہی ہے کہ وہ اس درخواست کو رد نہیں کرے۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے کہا مدرسے سے بچے بلاؤ، ختم پڑھواؤ، بچے چلے گئے، پھر بچوں نے جس طرح پڑھا وہ ہم نے بھی زمانہ گزارا ہے، وہ سانوی پتہ کہ بچے جن پڑھ دیں نا، وہ ہمیں پتہ ہے سارا۔ ماں تیری ہے کہ بچیاں دی؟ بچوں کو کیا ہے، تیری ماں جہنم میں جائے یا جنت میں جائے، ان کو کیا؟ طلبہ نے پڑھا، تم نے انہیں کھلایا پلایا، کھانا، مٹھائی، پیسے، وہ پڑھنے کا بدلہ ہو گیا۔ میری بات سمجھنا، وہ پڑھنے کا کیا ہو گیا؟ بدلہ ہو گیا۔ طلبہ کو پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ملا، جیڑے انہاں نو ہی نہیں ملیا، تیری ماں نو کی بخشنا نے۔ یہ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں تو ساتھ نہیں 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 نہیں، اسی طرح کرنا ہے، باہر دیکھ پکے گی۔ طالب علم تیری ماں کے لیے پڑھتے ہیں، وہ اس دیکھ کے لیے پڑھتے ہیں جو باہر پک رہی، وہ مٹھائی کھانا پینا، بچے ہوتے ہیں اس کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو مطمئن ہے میری ماں نہیں، اعتبار نہ چل، سرگودا میں بڑے مدرسے ہیں، کسی مدرسے میں جا، بچے لے کے آ، پڑھا، چاہ بھی نہیں پوچھنی، پانی بھی نہیں پوچھنا، السلام علیکم جی، استاد بھی انہوں دا نال ہو گئے۔ 15 دن کے بعد پھر اس مدرسے میں بچے لینے جا، یہ تیرے نال آ جانتے جا۔ تم کہتے ہو مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، وہ فاتحہ درود تمہارا نہیں، میں کہتا ہوں کرائے پہ نہ پڑھاؤ، لفظ پتہ نہیں میں نے صحیح بولا ہے کہ نہیں، اجرت پہ نہیں، اجرت پہ نہیں، خود پڑھو۔ بھائی اکٹھے ہو جاؤ، بہنیں اکٹھی ہو جائیں، بہنوئی اکٹھے ہو جاؤ، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، پھر بندے کے دوست، کلیگ، یہ سارے مل کے پڑھو، اس نیت سے پڑھو کہ مولا اس پڑھنے کا جو ثواب ہمیں مل رہا ہے نا، یہ ثواب میری ماں کی روح کو۔ ایک دن پڑھا لو اپنے دوستوں سے، چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، دو تین دنوں تو بعد اگر دعوت کرنی جے کر لو، ٹھیک ہے، کھانا بھی کھلا دو، لیکن اس کھانے کا ثواب نہیں پہنچے۔ وہ دنیا داری ہے، دوستی کے رنگ میں، رشتہ داری کے رنگ میں، برادری کے رنگ میں کھلا دو۔ عمر بن العاص نے دوسرا بار کیا، یہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، یہ مائی مریم کے گستاخ ہیں۔ بادشاہ نے پھر طلب کر لی، آ جاؤ۔ مسلمانوں کے وفد کا سربراہ کون ہے؟ جعفر طیار۔ عمر کتنی ہے؟ 18-20 سال۔ یہ ترجمان ہے مسلمانوں کا۔ بادشاہ نے کہا سنیا تسی حضرت عیسیٰ نو نہیں مندے، مائی مریم کے تم گستاخ ہو۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں سورت مریم نئی نئی اتری تھی، میں نے دربار میں کھڑے ہو کے سورت مریم کی تلاوت شروع کی،
بادشاہ بھی رونے لگ گیا، جتنے پادری ان کے احبار روبان درویش موجود تھے سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے تلاوت ختم کی، نجاشی نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور اٹھا کے کہتا ہے مجھے عیسیٰ کے رب کی قسم ہے، اس نوجوان نے حضرت عیسیٰ کے متعلق جو کچھ کہا ہے، حضرت عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے بڑا نہیں ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ عمرو بن العاص فاتح مصر ہیں اور یہ کہتا ہے میں اس وقت ہوتا تو عمرو بن العاص کے خلاف تلوار اٹھا لے۔ عمرو بن العاص نے تو مصر فتح کر کے دی ہے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکی از عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جنہیں میرے نبی نے نام لے کے جنت کی بشارت دی۔ اور سعد ابن ابی وقاص نے تمہیں ایران فتح کر کے دیا تھا، وہ فاتح ایران ہے، اور عمرو بن العاص جو ہے یہ فاتح مصر ہے۔ درس قرآن انشاءاللہ